تو آپ اس کے ساتھ آئی تھی کہ بعد میں آئی تھی, کیسے آئی تھی, سارا واقعہ ہماری آڈینس کو بتائیں آپ. نہیں, وہ چلا گیا, پھر ہماری بات چیت اسٹارٹ ہوئی اور اس کے بعد ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوتی گئی. وہ اپنے گھر کے سارے معاملات بتاتا تھا, اپنی چیزیں شیئر کرتا تھا, میں سارا کچھ اسے بتاتی تھی. کتنے ماہ آپ کی فون پہ بات چیت چلتی رہی وہ لڑکے کے ساتھ؟ تقریباً 1 ماہ تک ہماری بات ہوئی اور اس نے مجھے کہا کہ تم کیا پہاڑ تک ہی محدود ہو کر رہ گئی, یہاں سے نکلو, تمہیں میں دنیا دکھاؤں گا. تو اس نے مجھے بہت سبز باغ دکھائے تھے اور میں پہلے ہی یہاں سے نکلنا چاہتی تھی کیونکہ میری زندگی یہاں ایک پہاڑ پر محدود ہو کر ہی رہ گئی تھی. ادھر آپ پہاڑ میں جو رہتی تھی, جہاں پہ آپ گھر تھا, جہاں پہاڑ کے پاس آپ کا, کس کے ساتھ رہتی تھی, کون تھا, والدہ تھی, والد تھا, کس کے ساتھ؟ میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتی تھی, میرے والد, والدہ اور 2 بہنیں تھیں. تو آپ کی زندگی مطلب کیسے محدود ہوگی؟ آپ اپنی والدہ کو چھوڑنا چاہتی تھی, ادھر سے آنا چاہتی تھی, کیوں آنا چاہتی تھی؟ کیونکہ ہماری فیملی بہت کنزرویٹو تھی, اس میں بچیوں کو ہمارے تو ایک تو خاندان سے بڑھ شادی بھی نہیں کرتے تھے اور ویسے بھی ہمیں باہر نکلنے کی زیادہ اجازت نہیں ہوتی تھی. مطلب کہ آپ کو شوق تھا گھومنے پھرنے کا, مطلب کہ باہر جانے کا, دیکھنے کا, ماحول دیکھنے کا, تو لوگ آپ کو گھر سے باہر نکلنے نہیں دیتے تھے. وہ لوگ وہ پردے والے لوگ تھے کافی, کشمیر کے لوگ تو ہوتے ہی پردے والے ہیں, تو آپ کو گھر سے باہر بھی نہیں نکلنے دیتے تھے. تو آپ کو شوق کی وجہ سے آپ بھاگی, کیسے بھاگی, پھر آگے کیا ہوا بتائے؟ جی بالکل, کیونکہ وہ لوگ ہمیں باہر نہیں نکلنے دیتے تھے اور میں آزادی چاہتی تھی, کیونکہ میں دیکھتی تھی کہ سوشل میڈیا پر بھی لوگ کس طرح لبرل اوپن مائنڈیڈ لوگ ہیں, گھومتے پھرتے, کوئی ان پر پابندیاں نہیں. میں ان پابندیوں سے آزاد ہونا چاہتی تھی. اچھا, تھی. اپنی پابندیوں سے چھٹکارا پانے کے لیے آپ گھر سے نکلی؟ جی میں ان پابندیوں سے چھٹکارا پانے کے لیے نکلی تھی. اور اس کے بعد اس لڑکے نے مجھے کہا تھا کہ تم آ جاؤ, میں تم سے نکاح کر لوں گا. جب اس نے مجھے نکاح کا کہا تو میں نے کہا اس میں کوئی اتنی غلط بات نہیں جو وہ کر رہا ہے, اس لیے میں پھر وہاں سے نکل آئی. اور جب میں ملتان آئی, لے کر آ گیا. وہ آپ کو لینے آیا تھا لڑکا؟ جی وہ مجھے لینے آیا تھا اور ہم لوگ پھر ملتان آ گئے. اس نے مجھے اپنی فیملی سے نہیں ملوایا. فیملی سے نہیں ملوایا؟ پہلے آپ کو جب فون پہ بات کرتا تھا, آپ سے میسج کرتا تھا یا واٹس ایپ پہ میسج کرتا تھا, آپ کو بتاتا تھا کہ میں اپنی فیملی سے ملاؤں گا, فیملی سے مطلب رضامندی سے پھر نکاح کروں گا؟ جی اس نے کہا تھا کہ وہ میں تمہیں اپنی عزت بنا کر اپنے گھر لے کر جاؤں گا, اس نے یہ سب باتیں کی تھی. لیکن جب وہ مجھے وہاں لے کر گیا تو اس نے کہا کہ ابھی کچھ وقت تک ہم اپنے دوست کے فلیٹ پہ رہیں گے. تو اس نے پھر میں نے اسے کہا کہ نہیں, پہلے ہم نکاح کرتے ہیں. اس نے میرے ساتھ نکاح کیا. اور ہم نکاح کہاں پہ کیا آپ نے؟ نکاح ہو گیا آپ کا اتنی فوراً سے اس نے کہا کہ لیا, فیملی کو بتایا بھی نہیں, وہ بھی اپنی فیملی کو نہیں بتا رہا تھا. آپ اس بات پہ کنفیوز نہیں ہوئی کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ ایک ان نون پرسن جو آپ کو 1 ماہ پہلے ملتا ہے تو آپ سے بات چیت کرتا ہے, اب اس کے لیے اپنا سارا گھر بار, سارا ہر چیز چھوڑ کے آ جاتے ہیں. مطلب اپنے ماں باپ جنہوں نے آپ کی تربیت کی, آپ سے لے کر آپ کی ایج مطلب کہ 20-22 سال لے کر آپ کو بچپن سے پالا, تو اب سب کچھ چھوڑ کے, آپ ان کو چھوڑ کے, مطلب کہ صرف اپنی آزادی کے لیے, پابندیوں سے چھٹکارے کے لیے آپ اس کے پاس آ گئی. جی کیونکہ ہماری بہت زیادہ اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی تھی. اور نکاح جب ہم نے کیا وہ اس کے دوست کے فلیٹ پر ہی کیا, اس کے دوست شامل ہوئے تھے اس نکاح میں. اور اس کے بعد ان دوستوں کو کبھی میں نے نہیں دیکھا, کوئی اتا پتہ نہیں رہا. اور کچھ ٹائم ہم ساتھ رہے اور پھر وہ اچانک سے جب میں نے اپنے گھر فون کیا اور ایک سہیلی کو, تب مجھے پتا چلا میرے گھر والے بہت بےتابی سے مجھے ڈھونڈ رہے ہیں. وہ, اور آپ کو پتہ ہے کشمیر کے لوگ تو قتل کر دیتے ہیں اگر ایسا کچھ. جتنا نہیں آپ نے سوچا کہ میں اس لڑکے کے پاس آ گئی ہوں, رہ رہی ہوں, کہ میرے والدین کیا سوچیں گے, میرے جو چھوٹے بہن بھائی ہیں ان پہ کیا اثر انداز ہوگا کہ میرے لیے میں گئی ہوں, گھر سے بھاگ رہی ہوں, تو وہ بھی کیسے, مطلب ان کے کیا افیکٹ پڑے گا, وہ بھی ایسے ہی کرے گی. پھر میرے والدین کی عزت کہاں جائے گی, والدہ مجھے ڈھونڈے گی, والد مجھے ڈھونڈے گا. وہ تو ظاہری بات ہے, وہ تو کشمیر کے لوگ تو ہوتے اس طرح کے, وہ تو اپنی عزت کے لیے پیچھے قتل تک بھی کر دیتے ہیں. اب تو آپ ادھر جا بھی نہیں سکتی, جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ وہ آپ کو قتل ہی کرے گے. آگے بتائیے, وہ لڑکے نے آپ سے نکاح کیا اور کتنی دیر آپ کا نکاح چلتا رہا؟ تقریباً 3 ماہ تک ہمارا نکاح چلا. اور اس نے مجھے صرف یوز کیا, کیونکہ جب وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا اس کے بعد میرے پاس نکاح نامہ تھا, وہ میں نے کسی کو دکھایا اور مجھے معلوم ہوا کہ وہ نکاح نامہ بھی جعلی ہے. جس فلیٹ میں آپ رہتی تھی آپ کو ادھر ہی چھوڑ کے چلا گیا وہ؟ جی وہ مجھے وہیں پر چھوڑ کر چلا گیا. جب میں نے اسے اپنے گھر والوں کا بتایا کہ وہ اس طرح مجھے ڈھونڈ رہے ہیں اور وہ مجھے مار دیں گے اگر انہوں نے مجھے ڈھونڈ لیا. اچھا, وہ ڈر گیا نا لڑکا, وہ ڈر کی وجہ سے چلا گیا آپ کو چھوڑ کے. تو جس فلیٹ میں آپ رہ رہی تھی وہ فلیٹ کس کا تھا, آپ کو بتایا تھا اس نے پہلے؟ اس نے کہا تھا یہ اس کے دوست کا فلیٹ ہے, مگر اب کچھ مالک مکان آئے, انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں صرف یہ کہہ کے ٹال رہا تھا کہ میری سیلری آ جائے گی تو میں دے دوں گا. تب یہ وہ اس کی تنخواہ وغیرہ کا سوچ کر انہوں نے بھلا کر دیا اس کا. مگر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کرایہ دو یا فلیٹ خالی کرو. 1 ماہ وہ رہ رہا ہے, اب آپ کو مطلب گئے ہوئے اس کو کتنے مہینے ہو گئے, کتنے دن ہو گئے لڑکیوں کی؟
तकरीबन 15 दिन हो गया उसको मुझे छोड़ कर गए हुए। अच्छा 15 दिन हो गए उसको छोड़ के गए हुए को, तो आपने मतलब कि पहले भी उसने एक माह जब रहता रहा उससे पहले भी रेंट वगैरह देना था, वो भी नहीं दिया उसने, उनको भी लारे लगाता रहा, मतलब कि बिल्कुल कंगला था वो लड़का। ये तो अंदाजा हो जाता है इस बात को। जी। आपको खिलाता पिलाता कैसा रहा जब शादी हो गई थी, निकाह हो गया था, कि अच्छा खिलाता पिलाता रहा था? बस कुछ मेरी चीजें थी, मेरी कुछ जो मैं साथ लाई थी वो उसने बेचती थी और उसके उसी पैसों से हम रहते थे। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ। उन्हीं के पैसों से आप गुजारा करते थे। आपको फिर भी नहीं ले, ये कंगला खुद कंगला है, ये खुद कोई काम कार नहीं करता, ये मुझे क्या खिलाएगा, मुझे कैसे रखेगा, मुझे कैसे घुमाए पड़ेगा, फिर भी आप इतनी मतलब कि अकल पे पर्दा पड़ गया था। उसने मुझे कहा था मेरी जॉब अभी स्टार्ट हुई है और मेरी जॉब बस थोड़ा टाइम चल जाए और उसके बाद मैं तुम्हें अपनी फैमिली से भी मिलवाऊंगा और उसके बाद हम लोग घूमेंगे अच्छा फिरेंगे। बात बहुत लंबी हो रही है, बात को जरा मुख्तसर करते हैं। तो अब आप 15 दिन हो गए, अब मालिक मान आ रहा है, क्या कहते हैं आपसे? वो कह रहे हैं यहाँ एक फ्लैट खाली करो या फिर किराया दो। मैं यहाँ पर ही कुछ काम कर लेती मोहल्ले का, तो भी कुछ पैसे उनको दे दिए, लेकिन उन्होंने 5 दिन का टाइम दिया है कि या तो ये खाली कर दो या। कितने पैसे आपने उनको देने हैं? 3 माह का किराया है। और हमारा आपको किसने बताया था? मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, वहां से मुझे आपका पता चला, फिर मैंने आपसे राब्ता किया। अच्छा आपने हमसे रब्ता किया, हमने आपको बुला भी लिया, ऑफिस आपका इंटरव्यू भी कर रहे हैं, लेकिन आप अब पैगाम क्या देना चाहती है लड़कियों को कि क्या करना चाहिए? भागना